ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک کی فضیلت ذکر کی گئی ہے۔ تاجدار انبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ آج جس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ والدین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم پر دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں ان میں سے جو بڑی نعمتیں ہیں ان میں سے ایک والدین بھی ہیں، اور خود قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ایک کہاوت ذکر کی جاتی ہے کہ ایک والد اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر کہیں بیٹھا ہوا تھا۔ اب اس کے بیٹے نے پوچھا کہ ابو جان یہ کیا چیز ہے؟ تو اس کے والد نے بتایا کہ بیٹا یہ فلاں چیز ہے۔ پھر دوسری مرتبہ پھر بیٹے نے اسی چیز کے متعلق پوچھا کہ ابو جان یہ کیا چیز ہے؟ تو والد محترم نے اسی طرح جواب دیا۔ تیسری مرتبہ اور بے شمار مرتبہ بیٹے نے والد سے ایک ہی چیز کے بارے میں بار بار پوچھا، لیکن والد نے بغیر کسی سختی کے نرمی کے ساتھ ہر بار جواب دیا۔ اب وہی بیٹا جب جوان ہوتا ہے تو اب اس کا جو والد تھا وہ بوڑھا ہو چکا تھا۔ بڑھاپے میں جا کر والد صاحب جو ہیں وہ اس حالت پر پہنچ چکے تھے کہ چیزوں کی پہچان ختم ہو گئی۔ تو کسی جگہ پہ والد نے بیٹے سے پوچھا کہ اے بیٹے یہ کیا ہے؟ تو بیٹے نے ایک دفعہ بتایا کہ یہ فلاں چیز ہے۔ دوسری مرتبہ اس کے والد نے پھر پوچھا کہ بیٹا یہ کیا چیز ہے؟ تو بیٹے کو تھوڑا غصہ آیا اور سختی کے ساتھ پہلے کی بنسبت زیادہ لہجے میں سختی لاتے ہوئے اس نے کہا کہ ابا جان پہلے بھی بتایا ہے کہ یہ فلاں چیز ہے۔ اب تیسری مرتبہ پھر والد نے پوچھا تو بیٹے نے بتانے سے انکار کر دیا۔ تو یہ کہاوت ایسی ہے کہ والدین کا اپنی اولاد کے ساتھ محبت کا انداز کیسا تھا، پھر وہی والد جب بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ اولاد جو کل تک جو بچپن تھا پھر جوان ہو گئے، اب وہ والد کے ساتھ جو ان کی گفتگو کا جو انداز ہے وہ شدت والا، جبکہ والدین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی ہستیاں ہیں کہ جتنے بھی معاشرے میں رشتے ہیں تو والدین سے بڑھ کر کوئی ہمدردی نہیں کر سکتا، والدین سے بڑھ کر کوئی محافظ نہیں بن سکتا، والدین سے بڑھ کر کوئی وفادار نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اچھا سلوک کیا ہوتا ہے؟ والدین کی بات سننا، اپنے والدین کے پاس بیٹھنا، ان کے ساتھ ان کی باتیں سننا، ان کی اطاعت کرنا اور ان کی حالت کا خیال رکھنا، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، نرمی سے پیش آنا اور اپنے والدین کے سامنے مسکرانا۔ اس طرح کی جو عادتیں ہیں، اخلاقیات کا اعلیٰ مظاہرہ کرنا، یہ سارے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی باتیں ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ الجنۃ تحت اقدام الامہات، فرمایا کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ یہ والدین کے ساتھ، اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ جنت میں لے جانے کا سبب ہے، یہ جنت میں لے جانے والا ہے۔ والدہ کے ساتھ، والد کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے۔ اور جنت یہ نہیں فرمایا کہ نماز، یہ نہیں فرمایا کہ روزے، یہ نہیں فرمایا کہ حج، فرمایا کہ جنت تمہاری ماں کے قدموں کے نیچے ہے۔ اگر تم اپنی والدہ کی اطاعت کرتے ہو تو جنت میں چلے جاؤ۔ تو والدین کی خدمت کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی عطا فرماتا ہے۔
حضرت بایزید بسطامی علیہ رحمہ ایک بہت بڑی ہستی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے زندگی کے بچپن کا واقعہ ہے کہ جب ایک دفعہ میری والدہ نے رات کے کسی پہر مجھ سے پانی مانگا، سردیوں کی راتیں تھیں، میں وہ پانی کا گلاس لے کر اپنی والدہ کے پاس آیا، وہ سو چکی تھی، وہ نیند میں تھی، تو میں اسی انتظار میں وہ گلاس لے کر اپنے والدہ کے قریب کھڑا رہا کہ جب والدہ بیدار ہوں گی تو پانی پیش کروں گا۔ ساری رات گزر گئی، پھر جب والدہ اپنے نیند سے بیدار ہوئی تو دیکھا کہ بیٹا اس کے سرہانے وہ گلاس لیے کھڑا ہے، تو بیٹے نے اپنی والدہ کی طرف گلاس پیش کیا، لیکن چونکہ وہ برف جم چکی تھی، اب جیسے ہی گلاس سے ہاتھ جدا ہوئے تو بایزید بسطامی کی انگلیوں کے جو چمڑا ہے وہ ادھڑ گیا۔ وہ اس قدر سخت سردی اور پھر وہ آب خورا پانی کا گلاس اور وہ برف جم چکی تھی، جیسے ہی وہ گلاس پیش کیا تو انگلیوں سے جیسے ہی گلاس جدا ہوا تو انگلیوں کا جو ماس ہے، انگلیوں کا جو چمڑا ہے یہ ادھڑ جاتا۔ والدہ نے جب یہ دیکھا اور منظر جب یہ دیکھا تو پوچھا بیٹا یہ کیا معاملہ ہے، تو بیٹے نے ساری جو وہ قصہ سنا دیا۔ اس کی والدہ نے دعا دی تھی کہ اے اللہ میں اپنے بیٹے سے راضی ہوں، اے مالک تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی والدہ کی وہ فرما برداری کا ایسا صلہ عطا فرمایا، وقت کے وہ اللہ کے ولی اور عالم دین ہیں، دنیا میں بھی وہ سرخرو اور آخرت میں بھی سرخرو ہیں۔ یہ والدین کی محبت کا، ان کی اطاعت کا صلہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے اور آخرت میں بھی عطا